بینظیر جیسی ہستی سے تو آپ یقیناً واقف ہی ہوں گے۔ آج ہم محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے۔ وہ کس مشہور باپ کی بیٹی تھیں، ان کی شادی کس سے ہوئی، وہ کتنی دفعہ وزیر اعظم بنی اور ان کے دور حکومت میں کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ جس جگہ ان کو گولی ماری گئی، اسی جگہ ایک اور پاکستان کے کس سیاسی رہنما کو گولی ماری گئی تھی۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز انفوازم چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو پنٹو اسپتال کراچی میں پیدا ہوئی۔ وہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی بیٹی تھیں، جن کا تعلق سندھی خاندان سے تھا۔ ان کی والدہ نصرت بھٹو تھی۔ ان کے 2 بھائی ایک بہن تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ 2 سال بعد ان کو مری میں کانوینٹ بھیج دیا گیا۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں کراچی گرامر اسکول میں اپنا اے لیول مکمل کیا، پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ 1969 سے لے کے 1973 تک انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ 1989 میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے ان کی اعزازی ڈاکٹر آف لاء کی ڈگری حاصل کی۔ پھر وہ 1973 سے 1977 کے درمیان مزید تعلیم کے لیے برطانیہ چلی گئیں، جہاں انہوں نے فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور ڈپلومیسی میں کچھ اضافی کورسز بھی لیے۔ دسمبر 1976 میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی صدر منتخب ہو گئیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے 18 دسمبر 1987 کو کراچی میں آصف علی زرداری کے ساتھ شادی کی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں آصف اور بختاور اور ایک بیٹا بلاول ہیں۔ 1977 میں ان کے والد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کیا اور 3 ماہ میں انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ 1979 کے بعد بینظیر اور ان کے اہل خانہ نے جنرل ضیاء الحق کی فوجی امریت کے خلاف سخت جدوجہد کی۔ بینظیر بھٹو اور ان کے بھائی 18 ماہ گھر میں نظر بند رہے۔ فوجی بغاوت کے 2 سالوں میں ہی بھٹو خاندان 7 بار گرفتار ہوا۔ جنوری 1984 میں 6 سال کی نظر بند گرفتاری کے بعد انہیں بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے ضیاء الحق نے رہا کیا اور بھٹو خاندان کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی، جہاں انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کیں۔ 1985 میں بینظیر بھٹو کے بھائی شاہ نواز بھٹو کو زہر دے کر قتل کیا گیا۔ بھٹو خاندان کا خیال تھا کہ یہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے۔ ضیاء الحق کی آمریت اس وقت ختم ہوئی جب وہ 1988 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد وہ پیپلز پارٹی کی رہنما کی حیثیت سے کامیاب ہو گئیں۔ وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جو سیاسی جماعت کی سربراہ بنی۔ انہوں نے NA 207 سے 1980 میں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخاب لڑا، جس میں وہ کامیاب ہو گئیں، اور یوں بینظیر بھٹو 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ ابتدا میں بینظیر نے MQM کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت تشکیل دی، بعد میں انہوں نے MQM کو الگ کر دیا۔ اس دوران ضیاء الحق کی داخلی پالیسیوں کا انکشاف ہوا اور انہیں ان پالیسیوں کا مقابلہ کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی پہلی کوشش کے دوران انہوں نے پاکستان کے نیم صدارتی نظام کو پارلیمنٹری نظام میں منتقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ اس نظام کو تبدیل کرنے میں ناکام رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو اقدامات اٹھائے، جنہیں کچھ قدامت پسندوں نے مغربیت کہا۔ انہوں نے 1989 میں امریکہ کے پہلے دورے کے دوران افغان مجاہدین کی حمایت پر امریکہ کی شدید مخالفت کی۔
آہستہ آہستہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے 1989 میں راجیو گاندھی سے ملاقات کی جب انہوں نے ہندوستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کا الوداعی دورہ کیا۔ منصفانہ تعلقات 1990 تک جاری رکھے گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے افغانستان میں جارحانہ فوجی کارروائیوں کو بااختیار بنایا تاکہ اس خطے میں تباہ کن کمیونسٹ انتظامیہ کی حکمرانی اور سوویت یونین کا اثر و رسوخ ختم کیا جا سکے۔ 1990 میں وہ برطانیہ گئیں جہاں انہوں نے عبدالسلام سے ملاقات کی جو بے نظیر کے والد کے مشیر تھے۔ عبدالسلام نے سائنس اور طبیعیات کے شعبے میں نوبل پرائز انعام جیتا تھا۔ بے نظیر نے اپنے والد کی انہی پالیسیوں پر عمل کیا جو انہوں نے 1972 میں بنائی تھیں۔ انہوں نے پاکستان آرمڈ فورسز کے تحت فنڈز دیے اور تحقیقی اداروں کو فروغ دیا۔ اپنی دوسری کوشش میں انہوں نے 1996 کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سال قرار دیا۔ وہ پاکستان کو آئی ٹی میں عالمی کھلاڑی بنانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے دیہی یا شہری علاقوں میں ٹیکنالوجی انسٹی ٹیوٹس قائم کیے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خلائی پروگرام میں بھی توسیع کی۔ ان کے ایک پروجیکٹ انٹیگریٹڈ ریسرچ پروگرام کا آغاز کیا۔ یہ ایک میزائل پالیسی تھی جو کامیابی سے 1996 میں ختم ہو گئی۔ پہلا فوجی سیٹلائٹ بدر اول بھی ان کی حکومت میں لانچ کیا گیا اور یوں پاکستان پہلا مسلمان ملک بن گیا جس نے زمین کے مدار میں سیٹلائٹ لانچ کیا۔ 1989 میں مڈ نائٹ جیکال آپریشن غلام اسحاق خان اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کے ماتحت کیا گیا۔ بے نظیر نے حکومت میں غلام اسحاق کے کردار کو کامیابی کے ساتھ گورنمنٹ سے الگ کر دیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ قومی اور بین الاقوامی سیاست میں اپنی اہمیت کمزور کر دی۔ غلام اسحاق خان بے نظیر کو جوان اور تجربہ کار سمجھتے تھے جو ان کی غلط فہمی نکلی۔ بے نظیر بھٹو پر لگے کرپشن کے الزامات نے ان کے سیاسی کیریئر کو مجروح کیا۔ اس دوران بے روزگاری اور ہڑتالوں کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے ملک کا معاشی پہیہ جام ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں کیونکہ ان مسائل کے علاوہ انہیں صدر اسحاق خان کے ساتھ سر جنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ 1990 میں 18ویں ترمیم کے مطابق ان کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا۔ ان کی برطرفی کے بعد الیکشن کمیشن نے 1990 میں نئے پارلی انتخابات کا مطالبہ کیا۔ نواز شریف نے پارلیمنٹ کی اکثریت حاصل کی اور یوں نواز شریف پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے۔ بے نظیر اگلے 5 سالوں میں پیپل پارٹی کی رہنما منتخب ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب قدامت پسند قوتوں کو ملک پر حکمرانی کا موقع ملا۔ اس دوران بے نظیر نے اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بن گئے۔ اپنی پہلی کوشش میں انہوں نے غلام اسحاق خان کی صدارت سے بہت کچھ سیکھا اور احتیاط سے فاروق لغاری کو صدر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ 14 نومبر 1993 کو فاروق لغاری پاکستان کے 8ویں صدر اور بلوچستان سے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ بے نظیر بھٹو ایک ماہر معاشیات تھی اور ان کی حکومت کے دوران ان کا کوئی وزیر خزانہ نہیں تھا۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اپنی دوسری مدت میں انہوں نے باقی دنیا کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیبیا کا دورہ کیا اور معمر قذافی کو اپنے والد کی حکومت کے دوران زبردست کاوشوں اور مدد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ 1996 میں ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو کراچی میں گھر کے قریب گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو نے ان کو حکومت چلانے میں مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ پارٹی کارکنان اور نصر بھٹو چاہتے تھے کہ مرتضیٰ ملک کے وزیر اعظم بنے اور ساتھ ہی پارٹی کے چیئرپرسن بھی۔ مرتضیٰ کا 29 ستمبر 1996 کو انتقال ہوا۔ ان کی تدفین پر ان کی والدہ نے بے نظیر اور زرداری کو
مورد الزام ٹھہرایا۔ مرتضیٰ کی موت اور کرپشن کے الزام کی وجہ سے فاروق احمد لغاری نے حکومت کو برخاست کر دیا۔ وہ اس سے کیونکہ یہ فوجی رہنماؤں نے نہیں بلکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے منتخب صدر نے اقتدار کو مسترد کر دیا تھا۔ صوبہ پنجاب اور کشمیر سے بے نظیر کے خلاف سخت مخالفت برپا ہوئی۔ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کابینہ کے بہت سارے ممبران اور ان کے شوہر کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ بچوں کے ساتھ دبئی چلی گئیں۔ دبئی میں قیام کے دوران انہوں نے اپنے بچوں اور والدہ کی دیکھ بھال کی۔ اس دوران وہ اپنی پارٹی کارکنوں سے رابطہ میں رہیں۔ 2007 میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان واپس جانا چاہتی ہیں۔ وہ 18 اکتوبر 2007 کو اپنے آبائی وطن واپس آ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے لیے پاکستان کا دورہ کرنا خطرہ ہے۔ کراچی میں ریلی کے دوران ان کے قریب 2 بم دھماکے ہوئے جس سے وہ محفوظ رہیں۔ اس حملے کے بعد انہوں نے پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا، لیکن حکومت نے ان کی حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت پاک راولپنڈی میں ایک ریلی کے دوران جب وہ تقریر کے لیے اپنی گاڑی سے نکلیں تو ان کے سر میں کسی نے گولی مار دی اور ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے وہ زخمی ہو گئی اور انہیں راولپنڈی جنرل اسپتال پہنچایا گیا۔ 5:35 پر سرجری کے لیے لے جایا گیا اور 6:16 پر ان کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ ان کی موت 2 دھماکے اور گولیوں کے زخم 2 وجوہات بیان کی گئیں۔ القاعدہ کے کمانڈر نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ محترمہ کے قتل کی تحقیقات آج تک قاتل کو نہیں پہچان سکیں۔ ان کے بیٹے بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں۔